بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فلسفہ عشق، مؤلف سید تقی رضا عابدی، آواز احمد عباس رضوی۔ عارف حق اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ کائنات اور عالم کا اپنے خالق سے نہ صرف علت و معلول کا رشتہ ہے، بلکہ اس میں کہیں اسما کی تجلی ہے اور کہیں صفات اور افعال حق کی، وَبِاسْمِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہاں تک کہ اگر توحید سے پردہ اٹھایا جائے تو پہلے خدا نظر آئے اور بعد میں مخلوق، پہلے وجود نظر آئے اور بعد میں ماہیت، نتیجے میں وہ کل عالم کا عاشق ہو جائے گا۔ جب وہ عالم کو کتاب حق دیکھے گا تو اسے کائنات کے ہر ذرے سے ایسی ہی محبت ہوگی جیسے کسی عاشق کو معشوق کے خط اور تحریر سے ہوتی ہے۔ عاشق حق کو ذرات عالم میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بقول سید العارفین، میں ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد خدا ہی کو دیکھتا ہوں۔ جو عشق میں واسطہ بنتا ہے اسے بھی انسان دل و جان سے چاہتا ہے۔ جب عاشق عشق اور معشوق کی عظمت کا احساس کر لیتا ہے تو ہر اس چیز کو چاہنے لگتا ہے جو معشوق اور عشق کے درمیان واسطہ بنتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو معشوق کے وصال کا ذریعہ قرار پایا تھا۔ مادی امور ہی کو لے لیجیے، جب کوئی تاجر کسی معاملے میں منافع حاصل کرتا ہے تو دلال کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صحرا میں اگر کوئی راہی بھٹک جائے، سورج کی گرمی اور تشنگی کا غلبہ ہو، جسم نڈھال ہو گیا ہو، ایسی صورت میں کوئی رہبر ایسے باغ میں پہنچا دے جہاں سائے دار تناور درخت ہوں، ٹھنڈے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں، تو اس راستہ دکھانے والے ساربان کا احسان بھلایا نہیں جائے گا۔ زندگی کی راحت و نعمت کا مزہ خدا سے عشق کرنے ہی کی صورت میں ہے۔ اب جو اس عشق میں واسطہ بنے، بھلا اسے کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت قلب کی گہرائیوں سے ابلنے لگتی ہے۔ عشق کی خصوصیت۔ عشق کی خصوصیات میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب عشق نمودار ہوتا ہے اور انسانی وجود کا احاطہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر اس کی نگاہ اور شناخت پر بھی پڑتا ہے کہ وہ آپس میں ملی ہو پیوست چیزوں کو بکھری ہوئی جدا جدا شکل میں دیکھتا ہے، اور اسی طرح بکھری ہوئی چیزوں کو جڑی ہوئی پیوستہ دیکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس نے ایک جہان اور ایک دنیا ایسی بنا رکھی ہے جس کی ہر چیز معشوق کی خواہش اور اس کے ارادوں پر تعمیر ہوئی۔ کبھی عاشق بد شکل بد ہیکل کو خوبصورت، ہر چیز کو خوش و خرم تر و تازے اور ہر خس و خاشاک کو مسکراتی ہوئی کلیوں اور ہنستے ہوئے پھولوں کی طرح دیکھتا ہے، اور کبھی اسے اتنی بڑی اور خوبصورت دنیا اس قدر معمولی اور اتنی حقیر معلوم ہوتی ہے کہ وہ معشوق کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کمیتی اور کیفیتی اعتبار سے محدود چیز کو عاشق اپنی ذہنی اور فکری جولانیوں سے بے انتہا حد تک پھیلا دیتا ہے۔ یہ محبت ابتدا میں ایک خاص نقطے پر متمرکز ہو کر پھیلنے لگتی ہے، اور پھر جب آگے بڑھنے لگتی ہے تو کسی جگہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ روح انسانی معشوق کی خوبصورتی کو اس حد تک باعظمت بنا سکتی ہے کہ منطقی محاسبات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عشق اور حلول۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ آیا عشق جب حد کمال پر پہنچتا ہے تو عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں؟ اس عنوان پر متعدد اشعار نظم کیے گئے ہیں، جیسے کہا گیا ہے: من کیم لیلی و لیلی کیست من، ہر دو یک روحیم اندر دو بدن۔ اس بات کی تائید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک و مختار بن جائے،
اور اسے اپنے اختیار میں لے آئے، اور جوں عشق بڑھتا جاتا ہے معشوق کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اسے اپنی روح کا جز سمجھنے لگتا ہے۔ اور چونکہ دیگر اشیاء کی نسبت ایک انسان کی روح دوسرے انسان سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، لہذا معشوق کی ظاہری جسم سے پیدا ہو کر اس کے باطن اور روح میں نفوذ کرنے لگتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ عاشق معشوق کی روح کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور ایسی صورت میں معشوق کی روح عاشق کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عاشق کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک معشوق کی روح کو اپنے اندر متحد ہوتے نہ دیکھ لے۔ بہرحال ہم یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ دو شخصیتیں حقیقت اور واقعیت میں ایک موجود ہو جاتے ہیں، البتہ نمائشی اعتبار سے عاشق اپنے اندر ان تین حقیقتوں کا یعنی عشق، عاشق اور معشوق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ اس باب میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معشوق سے بے نیازی۔ کہا جاتا ہے کہ عاشق پہلی منزل میں معشوق کو اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسری منزل میں خود اپنے کو معشوق کے لیے چاہتا ہے، اور تیسری منزل میں طغیانی عشق کے باعث نہ خود کو چاہتا ہے اور نہ معشوق کو، گویا اس قدر کھو جاتا ہے کہ معشوق سے بے نیازی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ربودگی کی اس منزل پر پہنچ کر عشق ہی سے عشق کرنے لگتا ہے، معشوق کے تصور کو معشوق پر ترجیح دینا پسند کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ عشق کے سلسلے میں معشوق تو دراصل ایک متحرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے عاشق میں ایک زبردست عشق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشق اس کیفیت کو اپنی روح میں پنہان کر لیتا ہے، اسی کے تصور سے خوش رہتا ہے، اور اپنے تصور عشق کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں کرتا۔ اس ضمن میں ایک داستان فلسفے کی کتابوں میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ مجنون جو لیلا کے عشق میں گرفتار تھا، اس نے عشق سے مجبور ہو کر بہت سے عشقیہ اشعار لیلا کے لیے کہے تھے۔ شب و روز لیلا ہی کے فراق میں تڑپتا رہتا تھا، مگر جب ایک بار لیلا اس کے پاس پہنچی اور مجنون کہہ کر اسے پکارنے لگی تو آواز سن کر مجنون لیلا کی طرف متوجہ تو ہوا، مگر اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ لیلا نے کہا، ارے تم مجھے نہیں جانتے، میں ہوں تمہاری لیلا، تمہاری فکر میں آئی ہوں۔ لیلا سوچتی رہی کہ مجنون مجھے دیکھتے ہی بے چین ہو جائے گا، اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف دوڑے گا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کے گھنٹوں باتیں کرے گا اور مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا، مگر یہ سب کچھ نہ ہوا۔ مجنون نے کہا کہ چلی جاؤ، مجھے تمہارے عشق نے تم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آیت اللہ مطہری ذکر کرتے ہیں کہ شہریار فارسی زبان کے مشہور شاعر جنہیں گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، وہ میڈیکل کے طالب علم تھے۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے اس کے مکان مالک کی لڑکی پر عاشق ہوئے۔ لڑکی کے والدین نے اس کی شادی کسی امیر گھرانے کے لڑکے سے کرا دی، چنانچہ ناآگاہی کے نتیجے میں شہریار اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ چھاڑ کر عشق کی دیوانگی میں گرفتار آوارہ گرد ہو گئے۔ اتفاق سے چند سال کے بعد وہی لڑکی اپنے شوہر کے ہمراہ شہریار سے ملی۔ شہریار نے اس سے کہا کہ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، خواہ تم اپنے شوہر سے طلاق ہی کیوں نہ لے لو۔ شہریار نے اپنی اس خوشگوار یا ناخوشگوار ملاقات کا اپنے ایک شعر میں بھی تذکرہ کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخر میں کس حد تک اس کے عشق میں کھو گیا ہوں کہ خود معشوق کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہو سکتا، بس اس کے تصور میں کھویا ہوا ہوں اور اسی کی لذت میں جان دیتا ہوں۔ کیا عشق بیماری ہے؟ اس بات کا بڑا شہرہ ہے کہ عشق ایک قسم کا نفسیاتی مرض ہے۔ افلیمن اور ابن سینا بھی یہی کہتے ہیں کہ عشق ایک بیماری ہے۔ حکیم جیلنیوس کہتا ہے کہ ہر مرض جسم سے پیدا ہو کر روح تک پہنچتا ہے، لیکن عشق وہ تنہا مرض ہے جو روح سے پیدا ہو کر جسم میں سرایت کرتا ہے۔ اخوان الصفا نے اس قول کی توجیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں جو لوگ عشق کو مرض خیال کرتے ہیں وہ دراصل عاشقوں میں بیماروں جیسی کیفیت پا کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، در حقیقت انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔
اس میں شک نہیں کہ عشق کا نفس سے گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، چنانچہ افلاطون نے روح کو عشق کی ماں کہا ہے۔ سید العارفین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قول سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، جہاں وہ خدا ترس لوگوں کے صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو عاشق بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی مجنون، بلکہ ان کے نحیف اللاغر جسم کو دیکھ کر لوگ ایسا گمان کر بیٹھتے ہیں۔ عشق کو نفسیاتی بیماری کہنے کا سلسلہ اس دور کے ماہر نفسیات فرائیڈ نے شروع کیا ہے، لیکن یہ نظریہ اب وہ رونق کھو چکا ہے۔ عاشقوں کی نشانیاں۔ عاشقوں میں کچھ خصوصیتیں اور علامتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ بآسانی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جھوٹا دعویٰ کرنے کی مجال باقی نہیں رہتی کہ ہم عاشق ہیں، بلکہ ان کے آثار خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ عاشق ہیں یا نہیں۔ ارجنگ مودی علامات عشق کے عنوان سے مختلف اقوال نقل کرتا ہے۔ ابن داؤد اصفہانی کے حوالے سے چیلنیوس کا قول نقل کرتا ہے کہ عشق نفسیاتی فعل ہے جو قلب و دماغ تک رسوخ رکھتا ہے۔ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، آگے والا حصہ خیال کہلاتا ہے، وسط والا فکر اور بالکل پیچھے والا حصے کو ذکر اور حافظہ کہا جاتا ہے۔ اور حقیقی عاشق وہ ہے جس کا خیال و فکر و ذکر فراق کے لمحوں میں بھی معشوق کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ بقراط کہتا ہے، عاشق کی آنکھیں دسی ہوتی ہیں، پلکیں وزنی اور چہرہ زرد ہوتا ہے، خون دوڑتا ہے، نبض تیز تیز چلتی ہے، دل بے ترتیب انداز میں دھڑکتا ہے، بالخصوص جب معشوق کی یاد میں مشغول ہوتا ہے یا اچانک اسے دیکھ لیتا ہے۔ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے عاشقان پاک باز اور اولیاء کرام کے صفات بیان کرتے ہوئے سید العارفین فرماتے ہیں، جن کے دل خوف الہی سے مملو ہوتے ہیں اور جن کا دل یاد الہی میں تڑپتا ہے، فضیلتیں انہی سے مخصوص ہیں۔ ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے اور ان کا پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال میں فروتنی۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت اور تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، تو ثواب کے شوق اور عتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں۔ اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ان کے دل میں ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفسانی خواہشوں سے بری ہیں۔ انہوں نے چند منحصر دنوں کی تکلیف پر صبر کیا جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائیں اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا،
ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ عقل اور عشق کا تقابل۔ خواجہ عبداللہ انصاری، جو قرن پنجم ہجری کے زبردست عرفاء میں شمار کیے جاتے ہیں اور عارف ہونے کی حیثیت سے عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں، عقل و عشق کا تقابل بڑے دلچسپ انداز میں کراتے ہیں، گویا عقل و عشق ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یا میدان جنگ میں دست و گریباں ہو کر رجس پڑھ رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو، عقل نے کہا میں سبب کمالات ہوں، عشق نے کہا میں دربند خیالات ہوں، عقل نے کہا میں مصر کا جامع معمور ہوں، عشق نے کہا میں دیوانہ مخمور ہوں، عقل نے کہا میں یونس بوستان ہوں، عشق نے کہا میں یوسف زندان ہوں، عقل نے کہا میں سکندر آگہی ہوں، عشق نے کہا میں قلندر درگاہی ہوں، عقل نے کہا میں صراف نقرے قصال ہوں، عشق نے کہا میں محرم حرم وصال ہوں، عقل نے کہا میں دبیر تعلیم ہوں، عشق نے کہا میں نافع تسلیم ہوں، عقل نے کہا میں آئینہ حسن ہوں، عشق نے کہا میں متقاضی طریقت ہوں، تو عقل نے کہا کہ میں قاضی شریعت ہوں۔ عشق اور عقل۔ نجم الدین رازی عشق اور عقل کا فرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، عقل کی جولا نگاہ عالم بقا اور عالم ہستی ہے، عالم فنا اور نیستی میں عقل کے قدم رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقل پانی صفت ہے، جہاں پہنچی ہے سرسبز بنا دیتی ہے، لیکن عشق آگ مانند ہے، وہ عالم نیستی میں سیر کرتا ہے اور عالم فنا میں اپنا